السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے، کیا شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے یا نہیں؟ الجواب بعون الملک الوہاب۔ دیکھیے، اس طریقے کے مسائل سامنے آتے رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ مسئلہ اپنے ذہن میں بٹھا چکے ہیں، جن کو نہیں پتا ہے، جن کو معلوم نہیں ہے کیا شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے یا نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ٹائم پہ قابل بن جاتے ہوتے ہیں جو دوسرے کے ذہن میں یہ باتیں بٹھا دیتے ہیں کہ آپ شوہر ہیں، آپ کی بیوی ہے، لہٰذا آپ کندھا نہیں دے سکتے۔ اس طریقے سے یہ باتیں پھیلتی ہیں، ورنہ یہ باتیں پھیلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ باتیں پھیلانے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت میں تھوڑے زیادہ قابل بن جاتے ہیں اور لوگوں کے اندر یہ باتیں، یہ مسئلہ پیوست کر دیتے ہیں، پھر وہ چلتا رہتا ہے۔ بھئی ایک کے کان میں جاتا ہے، دوسرے سے کہتا ہے، تیسرے سے کہتا ہے، اس طریقے سے یہ باتیں جو شریعت میں نہیں ہیں، جو کتاب نے نہیں کہی ہیں، وہ پھیل جاتی ہیں۔ تو میں اس کا جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، یعنی شوہر بیوی کو کندھا دے سکتا ہے یا نہیں، اس کے تعلق سے جب فتاوی فیض الرسول جلد اول میں صفحہ 440 پر ہے، حضرت مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ سے جب پوچھا گیا، اس طریقے کا سوال کیا گیا، تو آپ نے تحریر فرمایا کہ بلا شبہ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، یعنی بلا شبہ جائز و درست ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے۔ اب ذرا سوچنے والی بات یہ ہے کہ کندھا دینے میں اتنا بڑا ثواب ہے، ثواب عظیم، جب دوسرے لوگ کندھا دے سکتے ہیں، دوسرے مرد دے سکتے ہیں، شوہر کیوں نہیں؟ اگر شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکتا تو پھر دوسرے غیر محرم بھی نہیں دے سکتے، لہذا شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، یعنی اس کے چہرے کو دیکھنا چاہے تو اس کے چہرے کو بھی دیکھ سکتا ہے، شریعت منع نہیں کرتی، کندھا دینے سے بھی شریعت نہیں روکتی۔ اب کندھا دینے کی بات آئی تو اور آگے سنیں کہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، جنازے کو کندھا دینا یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، یعنی نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ بہاری شریعت میں ہے، جلد اول حصہ 4 میں جنازہ لے چلنے کا جو بیان ہے، اس میں بہاری شریعت میں مفتی امجد علی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے، لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ عبادت میں کوتاہی نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو اٹھایا، حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے جنازے کو اٹھایا۔ اب سنت کیا ہے کہ جنازے کی جو کھٹیا ہوتی ہے اس کے 4 پاؤں کو 4 لوگ اٹھائیں، 4 جو پائے ہوتے ہیں اس کے اندر، اس کو 4 لوگ اٹھائیں، یہ سنت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، اس نے کسی کو 40 قدم کندھا دیا، ٹھیک ہے، تو اس کے 40 بڑے گناہ مٹا دیے جائیں گے، 40 کبیرہ گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو بھی کسی کے جنازے کو کندھا دے، مسلمانوں کی بات ہو رہی، جو بھی کسی کے جنازے کو کندھا دے اور 10 قدم چلے، تو 10 قدم 4 پاؤں کے 40 ہو گئے، ٹھیک ہے، 40 قدم ہو گئے، 40 قدم چلنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ 40 بڑے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور آگے بھی حدیث شریف میں ہے کہ جو 4 پاؤں کو لے کر، یعنی جنازے کے 4 پاؤں کو جس نے کندھا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حتمی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب کندھا دینے کا بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے، بہتر جو شریعت نے بتایا وہ طریقہ یہ بہاری شریعت میں کہ اس طریقے سے کندھا دیا جائے، جب کسی کو کندھا دینا ہو تو سب سے پہلے داہنی جانب آئے، یعنی سرہانے کی طرف، سر کی طرف، داہنی جانب سے، سر کی طرف سے، یعنی سرہانے کی طرف سے کندھا دے اور 10 قدم چلے، پھر اسی جانب، داہنی جانب پائنتی کی طرف آ جائے، پیروں کی طرف، پھر کندھا دے اور 10 قدم چلے، پھر بائیں جانب سرہانے کی طرف جائے، 10 قدم ٹھیک چلے، اسی طریقے سے نہیں، کندھا دے 10 قدم چلے، پھر بائیں طرف پائنتی کی طرف آ جائے اور کندھا دیتے ہوئے 10 قدم چلے، تو ٹوٹل کتنے؟ 40 قدم ہو گئے۔ اس طریقے جنازے کو لے چلیں اور اس طریقے سے کندھا دیں گے تو 40 یعنی 40 قدم چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 بڑے گناہوں کو مٹا دے گا، معاف فرما دے گا۔ یہ اس وقت ہے جب جنازہ 4 پائی پہ ہو۔ اگر کسی بچے کا جنازہ ہے چھوٹا اور اس کو لوگ گودی میں اٹھا کے لے جا رہے ہیں تو اس وقت کیا طریقہ ہے کہ اگر تھوڑی دور کوئی چل لیا، اس کو کندھا ایسے دیا جاتا ہے، ایک ہی آدمی نہ پکڑ کے چلے، بلکہ کبھی کوئی اس کے ہاتھوں سے لے لے، کبھی کوئی اس کے ہاتھوں سے لے لے، کبھی کوئی اس کے ہاتھوں میں، یعنی بدلتے رہیں۔ اس طریقے سے سب کو ثواب ملتا رہے گا اور سب کے گناہ مٹتے رہیں گے۔